ہاں مجھے ایک درمیان میں بات آئی، بات تو اگلے سے سوال کے اندر شاید کرنی ہو اور ممکن ہے وہ ذہن میں نہ رہے، اس لیے میں ایک بات ابھی نماز کے حوالے سے کرنے لگوں، بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ادارہ علوم اسلامیہ اسلام آباد، اس کے یہاں کچھ طلباء آئے بھی ہیں پڑھنے کے لیے، وہاں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں مفتی عمران صاحب، میں ان کے یہاں پہلے بہت زیادہ جاتا تھا، اب جاتا ہوں لیکن کبھی کبھی مصروفیات بڑھ گئی ہیں اس لیے جانا کم ہو جاتا ہے۔ میں وہاں ادارہ علوم اسلامیہ کے مہمان خانے میں بیٹھا تھا تو ایک بندہ وہاں مسئلہ پوچھنے لگا، مفتی صاحب یہ بتائیں کہ غیر مقلد امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں، پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے اس وقت اس بندے کو روک لیا، میں نے کہا یہ مسئلہ مفتی صاحب سے نہ پوچھ، یہ مسئلہ مجھ سے پوچھ۔ اس کو بھی تعجب ہوا، میں نے کہا وجہ یہ ہے مفتی صاحب فرمائیں گے احادیث کی روشنی میں ہو جاتی ہے، اور حدیث پیش کر دیں گے صلو خلف کل امام برن کان او فاجرا، ہر امام کے پیچھے نماز پڑھ لو خواہ وہ نیک ہو یا فاسق ہو۔ غیر مقلد کون سا کافر ہے؟ فاسق ہی ہے نا، فاسق کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور ہم بھی ان کو کافر نہیں کہتے۔ میں نے کہا میں کہوں گا حالات حاضرہ کی روشنی میں نہیں ہوتی۔ اب تیرے ذہن میں سوال آئے گا کہ حدیث پاک بڑی دلیل ہے یا حالات حاضرہ بڑی دلیل ہے؟ شبہ آئے گا نا۔ میں نے کہا اس کا معنی تھوڑا سا سمجھ لیں، اس کے بعد آپ بھی سمجھیں پھر یہ بات سمجھائیں۔ میں نے کہا جب آپ نے کہہ دیا نماز ہو جاتی ہے تو یہ لڑکا غیر مقلد امام کے پیچھے غیر مقلدین کی مسجد میں جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، 1 2 4 5 دن وہ درگزر کریں گے، جب سمجھیں کہ بندہ آنا شروع ہو گیا تو اس کو بلا لیں گے، اور اس کو بلا کر پوچھیں گے بھائی آپ نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے رکوع کے وقت جب رکوع جاتے اٹھتے ہیں؟ وہ کہے گا جی ہمارے یہاں تو مفتی صاحب نے یہی مسئلہ بتایا کہ رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے۔ وہ کہے گا بیٹا دیکھو یہ صحیح بخاری ہے، اس میں 5 حدیثیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین کرتے تھے۔ اب تو نے کلمہ حضور پاک کا پڑھا یا امام ابو حنیفہ کا؟ وہ کہے گا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ پوچھے گا تجھے مفتی صاحب نے کبھی حدیث دکھائی ہے رفع الیدین نہ کرنے کی؟ یہ کہے گا جی نہیں۔ تو بیٹا میں نے تو حدیث دکھا دی ہے، اگر حدیث کے خلاف فقہ کا مسئلہ ہو تو حدیث کو لے گا یا فقہ کو؟ اس نے کہا جی حدیث کو۔ اب اس نے مسئلہ سمجھ لیا۔ اب میں نے کہا واپس آ کر پوچھے گا جس مفتی نے پیچھے نماز پڑھ لی اس سے پوچھے گا کہ مفتی صاحب ہم رفع الیدین نماز میں کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے فقہ حنفی کا مسئلہ یہی ہے، تعلیم الاسلام میں یہی ہے، بہشتی زیور میں یہی ہے، اور قدوری میں یہی ہے۔ وہ کہ حضرت آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ مفتی صاحب فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پھر آپ مجھے حدیث دکھاؤ نا، مجھے غیر مقلد عالم نے حدیث دکھائی ہے تو آپ بھی دکھاؤ۔ مفتی صاحب کہیں گے ہمارے بزرگوں نے مناظرے سے منع کیا ہے، بیٹا یہ کام نہیں کرنا۔ وہ چلا جائے گا، پھر نماز جا کر پڑھے گا، چونکہ نماز تو آپ نے کہا نہ پڑھا کرو اس کے پیچھے، پھر جائے گا۔ وہ امام صاحب پوچھیں گے آپ بھی کوئی حدیث مل گئی ہے؟ وہ کہے گا جی نہیں۔ کیوں؟ مفتی صاحب کے پاس گیا تھا تو انہیں فرمایا بزرگوں نے مناظرے سے منع کیا۔ اس نے کہنا بیٹا تیرے مفتی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، اصل بات یہ کہ ان کے پاس حدیث ہے ہی نہیں۔ دیکھو میں نے بخاری شریف کی حدیث دکھائی ہے نا، آپ کو نے کہنا مجھے حدیث دکھاؤ اور بخاری شریف کی دکھاؤ۔ پہلے مفتی صاحب سے پوچھ لینا کہ قرآن کریم کے بعد سب سے بہترین کتاب حدیث کی کون سی ہے، تو مفتی صاحب نے فوراً کہنا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ وہ تو ہم نے پہلے سے رٹا ہوا ہے نا، اس کو تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب اس نے کہنا مفتی صاحب قرآن کریم کے بعد اصح الکتب کون سی ہے؟ انہیں کہنا بخاری شریف۔ وہ جو اس عالم نے دکھایا بخاری میں ہے کہ آپ نے رفع الیدین فرمایا ہے، تو حضرت آپ مجھے بخاری میں دکھا دیں کہ حضور نے نہیں فرمایا۔ میں نے کل منع نہیں کیا تھا، بزرگوں نے مناظرے سے منع کیا، تو انہیں پھر شروع کر دیا۔ تو حضرت میں مناظرہ نہیں کر رہا، میں تو دلیل پوچھ رہا ہوں۔ بیٹا یہ کام نہیں کرنے، اکابر پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارے اکابر کے پاس علم نہیں تھا کیا؟ ان کے پاس دلائل نہیں تھے؟ وہ ویسے ہی کرتے تھے۔ یہ پھر کل چلا جائے گا ہاں بھائی کیا بنا؟ اس نے کہا جی نہیں حدیث ملی۔ میں نے کہا بیٹا اب بتا کیا کرنا ہے؟ یہ رفع الیدین شروع کر دے گا۔ جب آپ نے نماز کے لیے بھیجا تو آپ اس کی تیاری بھی کرائیں نا، آپ پڑھیں بسم اللہ، دیں اس کو دلائل، سمجھائیں اس کو بخاری کا جواب۔ اب آپ کیوں نہیں بخاری شریف کا جواب دے رہے؟ اب گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھائیں اس کو۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں پر بہت پیاری گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، فرماتے میرے پاس ایک بندہ آ گیا، کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے۔ نے فرمایا میں نے اس سے پوچھا کہ اس راوی کا نام کیا ہے؟
کہا جی عبداللہ بن عمر. میں نے کہا دوسرے راوی کا نام کیا؟ کہا جی مالک بن حویرث. پھر فرمایا دیکھو امام بخاری نے ان دو سے نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا تھا. دو سے نقل کیا نا؟ وہ کہتا ہے جی ہاں. حضرت فرماتے ہیں دیکھو اب تمہارے دو دعوے ہیں. نمبر ایک، اللہ کے نبی نے رفع الیدین ہمیشہ فرمایا تھا. اللہ کے نبی رفع الیدین یہی دعویٰ ہے نا، ہمیشہ فرمایا تھا. اچھا یہ بتاؤ یہ جو اللہ کے نبی نے ہمیشہ فرمایا تھا یہ بخاری شریف میں ہے؟ وہ کہتا ہے جی نہیں. اچھا فرماتا ہے تمہارا دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ فلاں فلاں موقع پر فرمایا تھا. یہ رفع الیدین کی بات میرا خیال وہی کر لیں کہ تو زیادہ اچھا ہوگا. میں ویسے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں، یہ چونکہ بات آ گئی ہے. تو فرماتے ہیں میں نے کہا دیکھو یہ نسائی شریف ہے اور یہ امام نسائی امام بخاری کے شاگرد ہیں. اس نے کہا جی ہاں. فرمایا عبداللہ بن عمر اور حضرت مالک والی دیکھو امام بخاری امام نسائی حدیث لائے ہیں، دونوں لائے ہیں نا. اور اس کے بعد امام نسائی فرماتے ہیں ترک ذالک. پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود والی لائے ہیں. اب دیکھو امام بخاری کے استاد شاگرد ہیں امام نسائی، اور امام بخاری والی دونوں حدیث امام نسائی لائے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ترک ذالک. تو جو ترک ذالک فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا، اسی کو چھوڑنا جو عبداللہ بن عمر اور مالک بن حوارث والی ہے. تو امام نسائی امام بخاری کے شاگرد فرما رہے ہیں کہ ہمارے استاد امام بخاری جو دو حدیثیں لائے تھے یہ پہلے دور کی تھی، اللہ کے نبی نے یہ چھوڑ دیا تھا. امام نسائی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ چھوڑ دیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا میں کب اس کو نہیں مانتا، میں مانتا ہوں لیکن یہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا. تو جب اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا تو ضد پر کیوں کام ہے؟ تو چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اب یہ تو ایک جواب ہے نا. رفع الیدین ترک کی بات سے تو وہاں آدمی کھل کر بات کرتا ہے. میں انشاءاللہ کسی موقع پر تھوڑی سی بات کروں گا، ایک چٹ آئی ہوئی ہے اس کو سمجھانے کے لیے. اب دیکھو میں نے کہا جواب نہیں دیا، کل وہ آمین کا مسئلہ چھیڑے گا پھر جواب نہیں دیتے. یا تو اس کی تیاری بھی کرائے نا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کو چھوڑ کر پکا غیر مقلد بن جائے گا. بن گیا. اب اگلا مرحلہ شروع ہوگا کہ دیکھو بیٹا یہ فضائل اعمال کتاب ہے دیوبندیوں کی. وہ کہے گا جی ہاں. اس میں دیکھو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے جو کہ حدیث کے خلاف ہے. کون سا مسئلہ جی؟ نہ یہ مسئلہ جو فقہ کے خلاف ہے. کون سا جی؟ لاؤ بیشتی زیور. یہ دیکھو بیشتی زیور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی کے جسم سے خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ دیکھو فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں صحابی رات کو پہرا دے رہے تھے اور ان کو تیر لگے، خون نکلتا رہا اور وہ نماز پڑھتے رہے. اب صحابی کا خون نکلے تو نماز نہیں ٹوٹتی، وضو نہیں ٹوٹتا، اور تمہارا خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو حضرت شیخ نے غلط واقعہ لکھا ہے. وہ کہے گا جی ٹھیک. تو پھر حضرت تھانوی نے غلط مسئلہ لکھا ہے. اب بیٹا بات یہ ہے صحابی کا عمل دیکھو گے یا مولانا تھانوی کا مسئلہ؟ اس نے کہنا نہیں صحابی کا. تو بیٹا حضرت تھانوی نے غلط لکھا ہے، دیکھو بھائی غلط ہے. اب دو اس کو جواب. ہم تو جواب دیتے ہیں، ہم تو سنبھال لیتے ہیں. تم بیچتے ہو نہیں سنبھالتے. ہم بیچتے بھی نہیں پھر بھی سنبھالتے. جب آپ نے بھیجا تو سنبھالو اس کو. اب وہ فضائل اعمال لے کر بیٹھے گا، یہ واقعہ قرآن کے خلاف، یہ واقعہ قرآن کے خلاف، یہ واقعہ قرآن کے خلاف. یہ اب کچھ دنوں پہلے آپ نے اجازت دی تھی نماز پڑھنے کی. اب وہ نمازی نہیں بنا بلکہ اب وہ شرک کی مشین بنا ہے. آج شیخ مشرک ہیں، یہ غلط. آج تھانوی غلط ہے، یہ مسئلہ. فلاں غلط ہے، یہ مسئلہ. تو آپ نے بھیجا تھا نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز پڑھنے والا نہیں بنا، اب وہ شرک کی مشین بن کر آیا ہے. اب روکو اس مشین کو. اور اگر آپ اس کو کہہ دیتے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا تو کفر و شرک کی مشین نہ بنتی نا. تو میں نے کہا بیٹا بات اتنی ہے، انہوں نے صرف حدیث دیکھ لینی ہے، ہم نے ساتھ حالات حاضرہ بھی دیکھ لینے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے، جسے فقہا کہتے ہیں سدًا للذرائع. بات جو گنجائش ہوتی ہے اور وہ روک دی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مزید بہت بڑی غلطی کا سبب بن جاتی ہے، بہت بڑی غلطی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو بڑی غلطی سے روکنے کے لیے آدمی چھوٹی غلطی سے روکتا ہے، چھوٹی جگہ پہ روک دیتا تاکہ بڑی غلطی نہ ہو. تو یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس لیے جب ہم منع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کیسی بات کرتے ہو. ہم معاشرے میں چلتے ہیں اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جواز کے فتوے دینے سے نقصان کا